الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرانے ہیں جی اگلے انتخابات، کیا ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ حکومت نے بڑے وہ جس کو کہتے ہیں ببانگ دہل طریقے سے بلز پاس کرا لیے ہیں، اور سینٹ میں جو حکومت نے کیا اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اپوزیشن والے خود مجبور ہو گئے یہ کہنے پہ کہ ہم تیار نہیں تھے، وی شوڈ ہیو بین بیٹر پریپیئرڈ۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیا اگلے انتخابات میں استعمال کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ کتنی پروڈیوس کر سکتا ہے پاکستان میں؟ کتنی کیپیسٹی ہے کہ اگلے 2 سالوں میں ہم اتنی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پروڈیوس کر سکیں گے؟ اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم شبلی صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کو مبارکباد، تو بہت آپ ڈیزرو کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو بہت مبارکباد ہو۔ آپ نے پاکستان کی ایک تاریخ لکھی، آپ وزیر ہیں اس وزارت کے جہاں سے یہ سارا انیشیٹ ہوا، اور آدھی مبارکباد ان کی اور آدھی جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کی۔ آپ دونوں نے جو ہے وہ کام کر کے اور پریشان کر دیا ہے جناب اس کو اپوزیشن کو۔ دیکھیں جی، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جب مجھے وزارت یہ سونپی گئی تو پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت، اس سے پہلے 2014 میں ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنی تھی جو کہ کامسیٹس یونیورسٹی نے بنائی تھی۔ وہ ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی بڑی چینج ہو گئی، 6-7 سال گزر گئے، تو جب میں آیا تو وہ مشین اگر ہوتی تو شاید ہم ذرا تھوڑی سی اتنی افیکٹو نہ ہوتی، کیونکہ پرانی ٹیکنالوجی تھی۔ ٹیکنالوجی میں چینجز بھی بہت آتی ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ یہ اپنے نئی ٹیکنالوجی کو کرتے ہوئے آپ نے اسکریچ سے بنانی ہے، تو اس لیے یہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک تھا، لیکن الحمدللہ نیتیں ٹھیک ہوں تو جی کام ہوتا ہے۔ تو یہ پھر اسکریچ سے بنی ہے؟ یہ اسکریچ سے بنی، تو یہ اسکریچ سے بنی، اور اس میں ہم نے بنیادی طور پہ ہر اس ایسپیکٹ کا اس میں بلٹ ان کیا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہمیں جو کنڈیشنز دیں 7 مئی کو، وہ ہم نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس مشین کو ڈیزائن بھی کیا۔ اور وہ کنڈیشنز آپ کے آنے کے بعد آئی تھیں آپ کی وزارت میں؟ جی 7 مئی کو آئی نا اس میں، تو پھر ہم نے یہ 15 جولائی میں یہ اس کو کمپلیٹ کر دیا، دن رات کام کیا، صبح 4 بجے تک، 5 بجے تک۔ تو بیکاز جو تھا اہم یہ تھا کہ جو پرائم منسٹر نے جو ٹارگٹ دیا ہوا ہے اس کو ہم پورا کریں، تو اس لیے کمٹمنٹ بھی تھی، ذاتی طور پہ بھی کمٹمنٹ تھی، اور جو انجینئرز تھے جو انہوں نے بھی بڑی محنت کی، اور ہم نے وہ جو الیکشن کمیشن نے جو اپنی کنڈیشنز دی تھی ہم نے اس کو سمویا اس میں، اور ایک پروٹوٹائپ ہم نے تیار کر لیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ قانون نہیں تھا، حالانکہ قانون تھا 2017 مئی والا جو الیکشن ایکٹ تھا، الیکٹورل ایکٹ تھا، اس میں یہ گنجائش تھی 103 میں کلیئرلی کہا گیا تھا کہ آپ کو پائلٹ پروجیکٹس میں نئی ٹیکنالوجی لائیں، اور 103 کے تحت آپ پائلٹ پروجیکٹس جو جتنے بھی بائی الیکشنز ہیں اس میں کریں۔ لیکن بدقسمتی سے 2017 سے لے کر 2021 تک صرف ایک شروع میں ہی وہ ہوا تھا، اور اس کی بھی جو رپورٹ آئی اس میں جو آبجیکشنز تھیں وہ ایک سمارٹمیٹک وہ تھی مشین تھی ان کی کمپنی کی، تو اس میں 4 ایک قریب انہوں نے وہ بنی کہ اس وجہ سے یہ اس میں یہ مشکلات آئیں، اور وہ بڑی سمپل سے تھیں کہ جی کاغذ پھنس جاتا تھا پرنٹر میں، بیٹری کم ہو جاتی تھی، اور اس طرح کی کوئی کیبل ہل جاتی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ بھی بڑی سمپل تھی ایڈریس کرنے کے لیے۔ تو اب جو ہم نے بتایا الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس جگہ پہ ہم نے اس کی ڈیمانسٹریشن نہیں کرائی ہے، پارلیمنٹ میں کرائی، اسمبلیز میں کرائی، چیمبرز میں کرائی، یونیورسٹیز میں کرائی، ٹاک شوز پہ کرائی۔ ہیکاتھون نہیں کرائی ابھی تک آپ نے؟ وہ جو ہیکاتھون اناؤنس کر دیا ہے غالباً۔ دیکھیں جی، بات یہ تھا کہ ہم نے تب جبکہ یہ ہیکاتھون ہم بالکل اب اوپن تو چیلنج تھا، لیکن ہمارا ارادہ یہی تھا کہ ہم ایک دفعہ الیکشن کمیشن اس کو فارملائز کر لے تو پھر ہم جو ہے تو ہیکاتھون بھی کرائیں گے، اور ہم نے انعام بھی رکھا ہے اس کے لیے، اور ہم نے کہا تھا کہ 10 لاکھ روپے ہم دیں گے، لیکن اس میں اب تھوڑی سی ہم نے تو نہیں، اس کو ہم نے بڑھا دیا ہے، 15 لاکھ کی ہے، لیکن ساتھ میں کنڈیشن رکھ دی کہ جو نہ ہیک کر سکا تو اس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ دینا ہوگا۔ یہ تو غلط ہو جائے گا، اس طرح تو بہت سارے لوگ نہیں آئیں گے بیچارے۔ نہیں، کیوں نہیں، مطلب ہے آپ کو شور ہونا چاہیے نا، جس طرح کہ ہمیں اعتماد ہے اسی طرح ان کو بھی اعتماد ہونا چاہیے۔ لیکن عام طور پر ہیکاتھونز میں ایسا ہوتا نہیں ہے نا، اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آئیں، مشین پڑی ہوئی ہے، کریں جو کرنا ہے، اور پھر جو جیتے گا اس کو مل جائے گا۔ بالکل، لیکن ہم تو اس لیے جرمانہ رکھا ہے نا کہ جو نہیں کر سکے، ٹائم ضائع نہ ہو، اپوزیشن والوں کے لیے خاص طور پر ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈاؤن سائیڈ بھی ہے۔ اب پاکستان کی پروڈکشن کیپیسٹی ہے کتنی، اور ہم میں چاہیے کتنی؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس مشین کو چوز کرنا ہے. ہم نے تو ایک آئیڈیا دیا ہے, ایک پروٹوٹائپ دیا ہے, ایک پروف آف کانسیپٹ دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے اور انتخابات کو صاف و شفاف بنایا جا سکتا ہے. اب آ گئی کہ کون سی مشین انہوں نے چوز کی, اس میں باہر کی کمپنیوں کو بھی انہوں نے بلانا ہے, انہوں نے ٹینڈر کرنا ہے, اس میں شاید یہ مشین بھی ہو, ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مشین بھی ہو. مقصد یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے جو کنڈیشنز ہمیں دی تھیں یا اس میں مزید امپرومنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے, اس کا ٹینڈر کریں گے اور پھر اس میں کمپنیز باہر کی لوکل کمپیٹ کریں گی. ہمارا صرف اتنا ہے کہ بے شک یہ والی نہ ہو لیکن فورن ایکسچینج بچے گا آپ کا. اگر آرڈر مل گیا کسی پاکستانی کمپنی کو تو جاب کریٹ ہوں گی, یہیں پہ ہوں گی. ایسا ہی ہے. اور کیوں نہیں, ہمارے انجینئرز, ہمارے وہ انجینئرز جو ہیں اس قابل ہیں, اب یہ بنا نہیں دیا ہے. تو جہاں تک اس مشین کا تعلق ہے تو تقریباً 2000 مشینیں ڈیلی پیدا ہو سکتی ہیں, بنا سکتے ہیں. یعنی کہ اگر یہ دیکھیں نا 15 جولائی کو ہم نے اس کو فائنلائز کر دیا تھا, ٹھیک ہے, تو سمجھے کہ اگر اگست میں بھی اگر اس پہ ہو جاتے, ڈیفائن ہو جاتے, ابھی بھی ٹائم نہیں گزرا, ابھی بھی 2 سال ہے ہمارے پاس. لیکن جتنا اگر الیکشن کمیشن نے یہ ٹائم بھی گزار دیا ایسے ہی, یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا ڈومین نہیں ہے, کرا سکیں گے نہیں کرا سکیں گے, کچھ کہہ نہیں سکتے, تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں ہر ادارے, اب دیکھیں قانون, جب تک کہ قانون نہیں پاس ہوا تھا تو اس وقت تو بات سمجھ میں آتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن اب جب قانون پاس ہو گیا ہے, مطلب ہے پارلیمنٹ سے کلیئرلی پاس ہو گیا ہے, تو اب تو کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو. ابھی میٹنگز کرنی پڑیں گی اور جلد از جلد میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 15 سے 30 دن تک ان کو ساری جو سپیکس ہیں ان کو انٹرنیشنل ٹینڈر فلوٹ کر دینا چاہیے. بیکاز دیکھیں ہم راستہ نہیں روک سکتے اس نئے دور کا. ایک ایسے مسئلے جو کہ ہمارے لیے ہمیشہ انہوں نے کتنی حکومتوں کو ڈیسٹیبلائز کیا, عدم استحکام کا شکار کیا, پارلیمنٹ میں ایک تناؤ کا ماحول, جنرل پبلک انسرٹن, مارکیٹس انسرٹن, اکانومی انسرٹن. یہ بڑی تکلیف دی ہے اس قسم کے الیکشنز نے جو کہ ماضی میں جس طرح ہوتے رہے ہیں. اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو ایک تو اتنا سمپل ہے اس کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ووٹ ڈالنا کہ آپ کو چند ہی لمحوں میں مکمل نتائج مل جائیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو کہ 10 ووٹ ڈالتے تھے, ٹھپے لگاتے تھے, وہ سارا کچھ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ سوسائٹی میں ایک وہ فورسز ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ تبدیل ہونا چاہتی ہیں اور ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کو کہ ہم سٹیٹس کو کہتے ہیں, ریزسٹ کرتی ہیں, جو کہ ریزسٹ کرتی ہیں چینج کو. وہ نہیں چاہتی ہیں کیونکہ اس میں ان کے بینیفٹس ہوتے ہیں, ان کے فوائد ہوتے ہیں اس نظام میں. سر بلاول صاحب کا بیان اسمبلی میں کہ میں نہیں مانتا, تو اب اس کا کیا کریں گے؟ جب اپوزیشن مانے گی ہی نہیں تو پھر تو یہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب بغیر مشین دیکھے, نون والے بغیر مشین دیکھے, فضل الرحمان گروپ یا اپوزیشن پارٹیز کی جو پارٹیز ہیں انہوں نے اس مشین کے قریب تک نہیں گئے. نہیں تو اگر وہ آئیں گے تو وہ کہیں گے ویکی لیکس نے بنایا ہے, بس مطلب آپ سمجھ گئے ہیں. لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جمائمہ نے بھیجا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جس کا کہ میں آپ کے پہلے اس میں سیگمنٹ میں بات کر رہا تھا کہ یہ وہ ہیں سٹیٹس کو کی فورسز ہیں جس نے کہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. ہاں بالکل, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ شفافیت آ جائے گی الیکشن میں تو ان کا کوئی چانس نہیں ہے, ان کے لیے ایک پولیٹیکل ڈیتھ ہے, سیاسی موت ہے ان کے لیے. تو ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے کہ اس کو نہ وہ کر سکے. لیکن اس کے باوجود میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے, میں ان سے آپ کے پروگرام کی وساطت سے اور میری لیڈرشپ پرائم منسٹر خان نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ آئیں, آپ اپنی تجاویز دیں, آپ بے شک الیکشن کمیشن جا کے ان کو تجاویز دیں اور اس چیز کو ایڈاپٹ کریں. بیکاز اس میں دیکھیں نا, جس کو اب وہی والی بات ہے کہ اگر میں نے آپ کو ووٹ پیسے 1 لاکھ روپے کا ایک پیکٹ دیا, اب آپ جو ہے نا میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو گنے, تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں گنتا ہوں. آپ کہیں کہ جی اس میں تسلی ہے آپ کی کہ ایک آپ گنے آپ. تو اس میں یہ جو مشین ہے یہ تقریباً کیلکولیٹر جیسی ہے. یہ ایکچولی ایک بڑا ایک مستند قسم کا کیلکولیٹر ہے. آپ ووٹ ڈالیں گے جس کو آپ نے ڈالنا ہے, ایک بٹن دبائیں گے, اس میں کوئی پڑھا لکھا کوئی باہر ادھر ادھر کا پھرا ہوا نہیں چاہیے آپ کو, ایک سمپل. اور ہم نے 4000 ووٹ ڈلوائے ہر سیگمنٹ, سوسائٹی سیگمنٹ سے مشین کو فارملائز لانے کے لیے, ٹیسٹ کرنے کے لیے
کہ وہ دیکھیں کہ اس میں آسانی، اس سے آسان ترین مشین کوئی نہیں بن سکتی. سر آج کل اسمارٹ فون استعمال اسمارٹ فون کر رہے ہیں، وہ تو بہت ہی آگے کی بات آپ کر رہے ہیں. یہ تو ہم نے یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ کسی دروازے پہ جا کے گھنٹی دبانی ہے، 1 گھنٹی دبانی ہے اور پتہ چل جائے گا کہ کھلا ہے کہ یہاں یہ وہی گھر ہے. ہاں جی، پھر اس میں آپ گھس جائیں گے، لیکن دیکھیں گے آپ نے غلط بندہ نکلا ہے تو آپ کہیں گے نہیں میں تو اس گھر میں نہیں جا رہا کیونکہ. تو اسی طرح اس کی بھی بٹن آپ جو دبائیں گے، جو آپ کا جو کینڈیڈیٹ ہے، اگر شفا کو ہم نے ووٹ دیا ہے اسی وقت پرچی نکلے گی جس میں شفا اور اس کا انتخابی نشان ہوگا، وہ تسلی کرے گا اور اس کو فولڈ کر کے بیلٹ باکس میں ڈال دے گا. تو اس میں کیا ہے کہ جی مشین میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جرمنی میں یہ ہو گیا، امریکہ میں یہ ہو گیا، فلانی جگہ یہ ہوگا. بھئی پاکستان کی بات کریں آپ، سمپل ہے کہ آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے کیلکولیٹر پہ آپ کے فارم 45 جو بھی فارمز ہیں ایک بٹن کے دبانے سے مائکرو سیکنڈ میں وہ نکل آئیں گے. اب اس میں یہی ہوگا نا کہ آپ کو ہر چیز صاف ستھری مل جائے گی، لیکن آپ ضد ہیں کہ نہیں جی ہم نے ہاتھ سے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جی 10-20 کینڈیڈیٹس تھے تو اس کو اتنے ملے، اتنے ٹوٹل کتنے ہوئے، اس کو ہوئے 49 تھا تو اس کو 490 بنا دیا، 490 کو 49 بنا دیا. یہ ہاتھ سے لکھنے والی چیز ہے. تو اس میں اگر بدنیتی نہ بھی ہو نا، غلطی کا ایک امکان ہوتا ہے. یہ تو آپ جس طرح جا کے شومیک میں 50 چیزیں ڈالتے ہیں اپنی اس میں، اور آپ کو ہر ایک وہ انٹر کرتا ہے اور آپ کو ایک رسید مل جاتی ہے اور یہ جی ٹوٹل پیسے آپ کے اتنے ہیں. بالکل یہی چیز ہے، یہی فارمولا ہے. نہ اس میں کوئی آپریٹنگ سسٹم ہے جس طرح کے اور جو اینڈرائڈ بیسڈ مشینیں ہیں ان میں ہے، نہ اس میں کوئی انٹرنیٹ ہے، نہ اس میں وائی فائی ہے، نہ اس میں بلوٹوتھ ہے. اور مشینیں جب الیکشن جب ہوگا اس میں آپ رینڈملی سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جی یہ مشین اٹھائیں، اس کو ہم ٹیسٹ کریں، ہم سورس کوڈ بھی دیں گے. جو بھی کوالیفائی کیا، جس نے بھی کوالیفائی کیا وہ اس کو سورس کوڈ بھی دیں گے، اس کو اسکیمیٹک ڈیزائن بھی دیں گے. وہ اس کے اپنی تسلی کر لے. اپوزیشن والے جائیں ادھر اپنی 10 بار اپنے ٹیکنیکل لوگوں کو لے کے جائیں. وہ یہی تو غلط کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے ڈسکشن نہیں کرتے تھے اور ہم سے بات نہیں کی. ان کو تو جی ہم نے پبلکلی بھی کہا ہے، پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے، پرائم منسٹر نے خود کہا ہے. ہم نے ٹاک شوز پہ اپنی یونیورسٹیز میں ہر جگہ پہ کہا ہے کہ آپ آئیں اس کو ٹیسٹ کریں. وہ تو اس کو دبانا بھی گناہ کبیرہ سمجھتے تھے، جیسے اس میں کرنٹ ہو کہ جی نہیں ہم نے نہیں جانا. ہم نے کئی شوز میں ان کو انوائٹ کیا کہ آئیں کم از کم ٹیسٹ تو کریں. وہ نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخالفت برائے ڈسکشن تو نہیں ہونی کوئی. جی اب مزید ڈسکشن تو نہیں، مزید اب تو قانون بن چکا ہے، اب تو نکاح پڑھایا جا چکا ہے. اب ہم نے مشین الیکشن دلہن جو ہے الیکشن کمیشن کے حوالے کر دی ہے. اب وہ جانے ان کا کام جانے. اب کوئی یہ نہیں آ سکتا فلموں میں جیسے آ جاتا ہے یہ شادی نہیں ہو سکتی. نہیں، اب اس کا وقت گزر گیا. وہ جو ہے ولن لیٹ آیا ہے، ولن کچھ کر نہیں سکا. ہو گیا جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اور اب جو ہے تو الیکشن کمیشن سے ہماری یہی وہ درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد، بیکاز دیکھیں قانون تو بن گیا ہے اور یہ کوئی راجواڑہ تو ہے نہیں، ملک ہے، قانون بنا ہے، پارلیمنٹ سے بنا ہے. تو اس میں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ قانون بن جائے اور اس کو امپلیمنٹ جو ہے تو نہ کیا جائے. اچھا، ای ووٹنگ جو آئے گی بعد میں اوورسیز کے لیے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی ہیک کر دے گا یہ وہ. میرا صرف ویسے سوال ہے کیونکہ اب آج کل آپ نے بھی اس ٹیکنالوجی کو بہت تھورلی اسٹڈی کیا ہے. کیا میں انگلینڈ سے بیٹھ کے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتی ہوں مثال کے طور پہ، کبھی ہم نے سنا ہے کہ وہ سسٹم ہیک ہو گیا ہو، شبلی صاحب کو پیسے بھیجنے تھے، اویس کو آگے 1200 پاؤنڈ، کبھی ہوا سسٹم تو ہیک ہوتے ہیں بالکل. لیکن یہ ہے کہ ابھی نیشنل بینک اور کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ بینک کا ڈیٹا چلے ہی تو نہیں گئے نا. پرابلم تو ہوتی ہے اس کے اندر. اس میں یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے اور اس میں ایک ہے، اس پہ بھی ہم نے کام کیا ہے. بیسیکلی یہ ذمہ داری آئی ٹی منسٹری کی ہے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور میں اشور کرتا ہوں کہ جو بھی چیز ہوگی وہ فول پروف ہوگی اور جو بھی اس میں اپنا تسلی کرنا چاہتا ہے وہ تسلی کریں. اصل چیز جو ہے یہ دیکھیں، الیکشن پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. اس میں آپ شروع ہوتا ہے جو نادرا جو کہ آئی ڈی کارڈ بناتا ہے، جس کی بنیاد پہ ووٹنگ لسٹ بنتی ہے، جس کی بنیاد پہ کہ کون کہاں کا ووٹر ہے، کس علاقے کا ہے، کس وارڈ کا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا نادرا کے ذریعے بنتی ہیں. اب اس میں ماضی میں یہ بھی ہوا ہے کہ جی لوگ مرے ہوئے ہیں، ان کے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. بالکل. تو شناختی کارڈ جعلی بنائے ہوئے، ایک شخص نے کتنے بنائے ہوئے ہیں. یہ کام جو ہے جو پچھلے اس سے 1-2 سال سے ہو رہا ہے کہ جس میں کہ یہ جتنی بھی انتخابی لسٹیں ہیں جس میں کہ ڈبل آئی ڈی کارڈ شروع ہوئے ہیں، مختلف ایڈریسز دیے ہوئے ہیں، یہ سارا اب جو ہے نا یہ صفائی ہو جائے گی. یہ صفائی ہو جائے گی اور پھر جب آپ ووٹنگ جانے جائیں گے بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوگی، آ جائے گا کہ جی اویس آیا ہوا ہے تو اویس کا پورا جو
شجرہ نسب ہے وہ بھی ادھر آ جائے گا, اس کے حلقے کا بھی آ جائے گا, ساری چیز, اور پھر ہوگا کہ جی ماشاءاللہ زندہ بھی ہے اور اس کے پاس وہ ہے, وہ اپنا ووٹ ڈالے گا. یہ چیزیں ہیں نا جس پہ کہ جو اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں جو کہ اس وقت اپوزیشن ریپرزینٹ کر رہی ہے, وہ ان ساری چیزوں پہ کھیلتے تھے, اور اس وجہ سے جو ہے تو ہمارے اچھا اس میں کوئی ووٹ ضائع نہیں ہوتے ہیں, اس مشین میں کوئی ووٹ ضائع نہیں ہوتے ہیں, تو آپ کو جو ہے تو سپیڈ جس میں کہ اچھا پھر جو ٹرانسمیشن, یہ دیکھیں ہر ایک کہتا ہے RTS بیٹھ گیا تھا, RTS ایک سسٹم تھا, اس کا اس سے پہلے تو RO بھی بیٹھ گئے تھے, RO بھی بیٹھ گئے تھے, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہو سکتا. اس میں بھی ہم نے بلاک چین ٹیکنالوجی استعمال کیا ہے کہ جب وہاں سے الیکشن ہر بوتھ پہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہو جائیں گے, وہ پریزائڈنگ آفیسر اس چپ کے ذریعے اس QR کوڈ کو اسکین کرے گا اور تھرو بلاک چین ٹیکنالوجی 10, 15, 20 جگہوں پہ وہ ریزلٹ چلے جائیں گے. اس کو کوئی چینج ہی نہیں کر سکتا, کوئی چاہے بھی تو نہیں کر سکتا, بیکاز وہ ملٹیپل جگہوں پہ وہ ریزلٹس گئے ہیں, انکلوڈنگ جو کینڈیڈیٹس ہیں سب کچھ. تو اس لیے اس میں دیکھیں ہمیں ٹیکنالوجی کا پہ ہمیں جانا ہوگا. اگر ہم نے یہی بات اعتزاز احسن صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہی تھی کچھ دن پہلے کہ لا محالہ ٹیکنالوجی کی طرف تو جانا ہی ہے, آج جائیں یا کل جائیں, بیٹر کہ آپ پہلے سے شروع کریں. یس, یہی سفر شروع کرنا ہے. شبلی صاحب, یہ جو آڈیوز, ویڈیوز, ایفیڈیوٹس, نوٹری پبلک, ٹھپے یہ آ رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہے ہیں, کون پھینکی جا رہا ہے مارکیٹ میں؟ دیکھیں یہ تو اپوزیشن کی بالخصوص ایک پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون, جو کہ اس قسم کی چیزوں کی مہارت رکھتی ہے کہ وہ وقت سے پہلے بھی چیزوں کو دریافت کر لیتے ہیں, جس میں کیلیبری فونٹ بھی شامل ہے. تو یہ چیزیں ان کی ایک وہ بن گئی ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دو قسم کے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں, ایک جس کے ہاتھ سے اچھائی اور ایک ہوتی ہے جو اچھا کام کر ہی نہیں سکتا. تو یہ بدقسمتی سے اس قسم کی کنفیوژن جو پھیلائی جا رہی ہے, بعض اوقات ایسے وقت پہ ایسی چیزیں کر دی جاتی ہیں جس سے کہ پورا وہ سسٹم کنٹروورشل ہو جائے. یہ ہے ان لوگوں کی کوشش جو کہ سچائی کی طرف نہیں, بلکہ وہ اس پہ ایک بدگمانی پہ اور اس قسم کی چیزیں جس سے کہ ایک انتشار پھیلے, ایک کنفیوژن پھیلے, شکوک و شبہات ابھریں, وہ یہ کام کرتے ہیں. نہیں تو پہلے انہوں نے ایک ادارے کو ٹارگٹ پہ رکھا, اب دوسرے ادارے کی طرف توپوں کا رخ کیا, تو آپ لوگ اس کو کاؤنٹر کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری تو کیونکہ پبلک بائی کر لیتی ہے. نہیں دیکھیں ہم تو یہی وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بتانا ہے کہ اس کی سورس کیا ہے, سورس کا مقصد کیا ہے, کس چیزوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں, کن اداروں کو, بیکاز اس وقت ان کے پیچھے جو ہے تو عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں, تو اور جو فیصلے ہوئے ہیں اور وہ بھی سلیکٹیولی, جب فیصلہ ان کے حق میں آ جائے تو پھر تو بڑا سچ کی فتح ہو گئی, لیکن جب ان کے خلاف آتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے نا اس طرح کا نہیں ہے کہ سلیکٹیو چیری پکنگ آپ نہیں کریں گے. اور دیکھیں ملک کو ادارے چلاتے ہیں, لوگ نہیں چلاتے ہیں. لیکن یہ اداروں کو یہاں پر جو ابھی جو آڈیو آئی ہے ثاقب نثار صاحب کی, وہ تو کہتے ہیں ویریفائڈ ہے, اس کا فورنزک آڈٹ ہو گیا ہے امریکہ سے اور وہ ان کی صحیح آواز ہے. دیکھیں ثاقب نثار صاحب نے تو اس کی ڈینائی کیا ہے, انہوں نے آج اخباروں میں بھی آیا ہے. تو ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ, اس کا وقت, آپ کو 3 سال بعد خیال آتا ہے, آپ کو 2 سال بعد خیال آتا ہے. اس سے چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں کہ کیوں ابھی تک یعنی وہ آپ کا وہ ضمیر نہیں جاگا تھا اور ایک خاص وقت پہ جاگ گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ اتنے معنی نہیں رکھتی ہیں. میرا خیال یہی ہے کہ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے اور اداروں کو وہی کام کرنا چاہیے خاص طور پہ جس کے لیے وہ بنائے گئے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کا ظاہر ہے کہ وہ ذمہ داری انہی کی ہے, لیکن اگر اس ملک کو چلانا ہے وہ اداروں نے چلانا ہے, اور ہر ادارے نے اپنی یہ ذمہ داری سنبھالنی ہے اور ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے جو فرائض ہیں وہ احسن طریقے سے انجام دیں. اچھا کچھ ادارے شبلی صاحب ایسے بھی ہوتے ہیں کوئکلی کہ جو باہر کے ملکوں میں نہیں ہے, مثال کے طور پہ الیکشن کمیشنز نہیں ہوتے, پاکستان میں ہے, تو پاکستان میں اس ادارے نے ابھی تک جو بھی الیکشنز کرائے ہیں اس پہ بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں, اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے جتنے بھی ہوئے ہوں, اور وہ الیکشن کمشنر کی اس پہ نہیں ہوتا, ظاہر ہے پوری ٹیم ہے اس کے ساتھ, اس کے لوگ ہیں, سب نے الیکشن کرانا ہے. اس ادارے کا خاص پرپز ہے کوئی آپ کو لگتا ہے آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی انتخابات ہوئے ہیں وہ ہمیشہ کنٹروورشل ہوئے ہیں جس بھی وجہ سے ہوئے ہیں, لیکن ذمہ داری چونکہ الیکشن کو کرانے کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہوتی ہے تو the buck stops there. صحیح ہے. اب انہوں نے جو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ یا جو بھی تجربات ہوئے ہیں اس سے سیکھا نہیں ہے,
اور اگر سیکھ کے ان چیزوں کو کریکٹ کیا جاتا جدھر کے کمزوریاں آئی ہیں تو آج میرا خیال ہے کہ ہمارے الیکشن جو ہے تو بڑے صاف شفاف ہوتے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے شبلی فراز صاحب, وقت دیا آپ نے. ناظرین, ای وی ایم پر گفتگو ہوئی, اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس ای وی ایم کا مستقبل کیا ہوتا ہے اور پاکستان کے الیکشنز کا مستقبل کیا ہوتا ہے.